بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مؤثر وظائف کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوں، اگر آپ اسے پڑھ لیتے ہیں تو میرا وعدہ ہے آپ سے کہ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی اللہ اپنے خزانوں کے منہ آپ کے لیے کھول دے گا، اور یقین کیجئے کہ قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں اتنا رزق خیر کے ساتھ لکھ دے گا کہ تمام عمر آپ تو کیا، آپ کی نسلیں بھی عیش کریں گی۔ آپ کی نیت اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا غنی اور دولت مند کر دے کہ کیا ہی عرب شہزادے اتنے دولت مند ہوں۔ آپ اللہ سے ایک بار اس وظیفے کے ساتھ مانگ لیں، آپ کو وہ کیا کیا نہ عطا کرے گا، آپ کا گھر بھر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے دے گا، اتنا نواز دے گا، اتنا خاص اور اسپیشل وظیفہ ہے، یقین کیجئے بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور خاص لوگوں کو ہی اس کی توفیق ملتی ہے جسے رب دولت مند کرنا چاہتا ہے، ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ یہ عمل کریں، اس کو پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے بے شک نواز دیتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بے شک بے نیاز ہے آپ کے وظائف سے، آپ کے ذکر اذکار سے، جسے دینا چاہتا ہے ارادہ فرما لیتا ہے دینے کا تو بس دے دیتا ہے۔ دیکھتا نہیں کہ کیسا ہے، کس رنگ کا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، نافرمان ہے، فرما بردار ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر نوازتا ہے۔ یہ اپنے بندے کی نیاز مندی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، جب فقیری میں اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے، اسی کی طرف بھاگتا ہے کہ وہ میرا ہاتھ تھامے، مجھے پکڑے اور مجھے عطا فرما دے۔ اور آپ میں اگر یہ خاصیت ہے کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب تنگ دست ہوتے ہیں تو صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ یقین کیجئے بہت دولت مند ہو جائیں گے اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے۔ اچھا، یہ وظیفہ میں نے خود بھی کیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے بڑی نیک نیت کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے اسے ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ نے اس کا جواب مجھے اس طرح سے دیا کہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمایا اور اتنا نواز دیا کہ کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی تنگ دستی نہیں رکھی۔ آپ بھی اس کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ پہلے نیت میں اخلاص لانا ہے کہ ہم نے اس مقصد سے اللہ سے دولت مانگی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں خوشحال رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نعمت سے نوازے اور ہم خوش رہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے رشتہ داروں میں تکبر کر کے دکھانا ہے، شیخی بگاڑنی ہے، یعنی اللہ اس عمل کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اپنی نیت میں بات شامل رکھ لیجئے گا کہ آپ نے صرف اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آسائش سے نوازے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نیت خاص طور پر ضرور رکھنی ہے۔ دوسرا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ آپ کی نیت میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دینے والا ہے، ویسا ہی عطا کرے۔ جب نوازنے پر آتا ہے تو دن رات دیتا، ہر لمحے میں عطا کرتا ہے اور کوئی کمی نہیں چھوڑتا، وہ اس طرح سے نوازے۔ آپ نے یہ نیت اپنی رکھ کر پھر اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ اور یہ تیسری نیت یہ ہے کہ بے شک اپنی مشکل تنگ دستی میں آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اور بے شک اس کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، چاہے آپ دولت مانگ لو، عزت مانگ لو۔ اس نے کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی بندش نہیں لگائی کہ یہ لینا ہے، یہ نہیں دینا، میں نے یہ نہیں مانگنا۔ اس نے کہا ہے کہ جو بھی ضرورت ہے مجھ ہی سے مانگو اور میں ہی عطا کروں گا۔ اس لیے آپ نے اس وظیفے کے ذریعے سے اللہ کو پکارا ہے تاکہ آپ کی زبان اور دل پاک ہو اس وظیفے کو پڑھنے سے ہی، کیونکہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ کو پکارا ہے، دعا مانگی ہے کہ اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا ہے، اسے دنیا اور آخرت میں میرے لیے بہتر کر دے، اور میری یہ خواہش پوری کر دے، میری یہ حاجت پوری کر دے۔ آپ کو مقروض رہنا پسند نہیں، بیمار تنگ دست رہنا پسند نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امیر کرے، غنی کرے، تو اس وظیفے کو شروع کر دے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فیض پائیں گے، بہت دولت ملے گی۔ آپ نے نیت کر لی، پھر آپ نے صدقہ دینا ہے، جتنا بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں وہ صدقہ دے دیجئے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اسے بڑا چڑھا کر عطا فرمائے، جس کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ 70 آخرت اور 10 دنیا میں اس کا اجر دوں گا، آپ کو اس کا اجر ضرور عطا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کہ آپ نے صدقہ دے دینا ہے، پھر آپ نے اس جو وظیفے کو
پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اچھا، اس کے لیے دن مخصوص کرنے ہیں، مخصوص ٹائم ہونی چاہیے، مخصوص جگہ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھیں گے اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اس نیت سے مانگیں گے، وظیفہ کریں گے، ذکر پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی بھی دن آپ کی حاضری سے خوش ہو کر آپ کو ضرور عطا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے 41 دن یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ نے 41 دن تک مسلسل سے پڑھنا ہے، کوئی ناغہ نہیں آنا چاہیے۔ آپ کو کہیں جانا پڑ جاتا ہے تو بھی آپ نے اسے چھوڑنا نہیں ہے، پوری کوشش کرنی ہے کہ میں نے اس وظیفے کو مکمل کر کے ہی کوئی اور کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑی سی مجبوری آ گئی تو آپ دوسرے کام کو اہمیت دیں، اس کام کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرنا، آپ نے اس کام کو اہمیت دینی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی قدر کرنی ہے جو وقت آپ کو نصیب ہوا ہے مانگنے کا، اللہ کی محتاجی کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو بادشاہ بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے آپ کو بہت زیادہ دینا ہے، اس کے لیے محنت بھی تھوڑی سی ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ وقت جو مخصوص کریں گے کوئی بھی، صبح کا کر لیں، شام کا کر لیں، دوپہر کا کر لیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم پر مجھے کوئی اور مسئلہ نہیں ہوگا، کہیں جانا آنا نہیں پڑے گا، میں بیٹھ کر آرام سے اس وظیفے کو پڑھ لوں گی یا پڑھ لوں گا، کوئی میرے گھر اس ٹائم پر آ کے مجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا، مجھے کوئی مصیبت یا پریشانی نہیں ہوگی اس کو کرنے میں، اس وقت میں کرنے میں، تو وہ وقت آپ نے مخصوص کرنا ہے۔ اس وقت پر پھر بیٹھ کر آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنی ہے، جائے نماز بچھانا ہے، باوضو ہونا ہے، اس پر بیٹھ کر آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی 1 بار، 3 بار یا 7 بار پڑھنی ہے۔ اور جب درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ تصور کریں کہ آپ مدینے میں بیٹھے ہیں، آنکھیں بند کیجئے، تصور میں مدینہ دیکھیے اور پڑھنا شروع کر دیجئے، درود و سلام پیش کیجئے۔ پھر اس کے بعد صرف 100 بار آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ ایک آیت ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص یعنی خاص کر لیتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جب 100 بار یہ لائن پڑھ لینی ہے تو 100 ہی بار آپ نے کہنا ہے یا غنی، اے دولت مند کرنے والے، یا رزاق، اے رزق دینے والے، یا وہاب، اے بہت زیادہ دینے والے، الطف بھی، مجھ پر بھی کرم کیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے، 100 بار آپ نے وہ آیت پڑھنی ہے، 100 بار ہی آپ نے اللہ کے یہ نام پڑھنے ہیں اور اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ مجھ پر بھی کرم کیجئے، مجھ پر بھی عنایت کیجئے، میری طرف بھی دیکھیے، میرا سوال بھی سنیے، مجھے بھی بے شمار نواز دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے انشاءاللہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے نا، آپ کو پہلے ہفتے میں فرق نظر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے بڑی پیاری نیت سے، اس اخلاص سے اس عمل کو کیا ہے، یقین سے کیا ہے، اللہ نے اس سے بہت نوازا ہے۔ اور کاش میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ گھروں کا احوال، ان کی حالتیں کیسے بدلی ہیں، ان کی تقدیریں کیسے سنوری ہیں، جنہوں نے اس وظیفے کو عام نہیں لیا بلکہ بہت خاص طریقے سے پڑھا اور بڑا ڈوب کر بڑے اخلاص سے پڑھا، اسے چھوڑا نہیں، دعا کی، بعد میں مناجات کی اور اللہ سے مانگا دل کھول کر کے، وہ جتنا دے سکتا ہے وہ دے ہے۔ اب آپ کے پاس، وہ کہتے ہیں نا ایک بندے کے پاس سنبھالنے کی اوقات چاہیے، یقین کیجئے وہ اللہ آپ کو اتنا دے دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، سب کے لیے خیر کی ضرور کیجئے، دلوں سے نفرتیں اور بغض نکال دیجئے، وہ عادات جو اللہ کو پسند نہیں اسے ختم کیجئے۔ ان وظائف کا ایک یہ اثر بھی ہونا چاہیے کہ آپ کے دل اور زبان پاک ہونی چاہیے، کسی کے لیے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، بری سوچ نہیں ہونی چاہیے، تو سمجھیے کہ آپ کے وظائف مکمل ہیں، کامل ہیں، مجرب ہیں، ورنہ یقین کیجئے کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اگر آپ دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے دشمنی رکھتے ہیں اور پھر اسی سے مانگتے ہیں، تو سوچئے کہ وہ بے نیاز ہے، دے بھی دیتا ہے، اور نہ بھی دے تو کچھ کر نہیں سکتے۔ اپنا آپ سیدھا رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہم سب پر بہت رحم فرمائے گا، کرم کرے گا، اللہ سب کی مدد کرے، آمین ثم آمین۔